بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 پر تفصیل سے بات کی۔ یسلونک عن الاہلہ پر بات ہوئی کہ ہلال کے تعلق سے، چاند کے تعلق سے تفصیلی بات کے سوال رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے تعلق سے، لیکن جو جواب دیا گیا کہ یہ مواقیت یعنی یہ اوقات کی شناخت کے لیے ہیں، اور حج تفصیل سے بات ہوئی۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے طور پر کچھ نیکیاں گھڑ لو۔ یہ کیا کرتے تھے مشرکین قریش کہ جب نکلتے تھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو وہ احرام باندھتے تھے اور گھر کے صدر دروازے سے باہر جاتے تھے، لیکن جب واپس آتے تھے تو پچھلی دیوار پھاند کر آتے یا دیوار میں ایک کھڑکی بناتے تھے اور اس کے تعلق سے اندر داخل ہوتے اس ذریعے سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے ان تمام باتوں کو، ان تمام اوہام کو، اور یہ بتا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے اللہ سے ڈرنا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے 189 میں۔ کل ہم نے تفصیل سے بات کی۔ آج ہم ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، اور خواتین و حضرات یہ رفتہ رفتہ آگے بڑھے گا۔ کئی آیات ایسی ہیں جو اس ذیل میں ہیں، یعنی اللہ کی خاطر لڑنا، فی سبیل اللہ لڑنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ابواب بر کی بات کر لیتے ہیں ہم کہ ابواب لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کی ہم نے بات کی، پھر رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھتے رہے۔ خواتین و حضرات، بات ہوئی قصاص سے، بات شروع ہو رہی تھی، قصاص سے بات ہوئی، پھر وصیت کی بات ہوئی، پھر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پر بات ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے عاکفون اعتکاف کا ذکر ہوا، پھر آگے بڑھے باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ، تفصیل سے ہم نے اس پر بات کر لی۔ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے تسلسل کے ساتھ۔ کل ہم نے حج کی بات کی، قمری مہینوں کے تعلق سے بات کی، وہ قمری مہینے ہوں یا شمسی مہینے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔ اب والشمس والقمر بحسبان کے حوالے سے یہ بات ہوئی کل۔ آج ہم یہ بات کریں گے اگلی جو آیات ہیں 190، 191، 192، 193، پھر رفتہ رفتہ آگے بات بڑھتی رہے گی۔ حوالہ شان نزول کیا ہے کہ 6 ہجری میں، ذی قعدہ 6 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ عمرے کی غرض سے تشریف لا رہے ہیں۔ معاہدہ ہوتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، عمرے سے روک دیا جاتا ہے، بلکہ مکے میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے، آپ اگلے سال آئیے گا۔ اچھا، ذی قعدہ کا مہینہ جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے، کل بھی اس پہ بات ہوئی کہ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے عرب معاشروں میں ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، پھر یہ حرم ہے، حرم میں تو جانور کو بھی مارنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہوا، کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب ہم اگلے برس یعنی 7 ہجری میں ذی قعدہ میں ہم داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار پھر ہمارے ساتھ یہ عہد شکنی نہ کریں اور ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کہاں تک اجازت ہے، کیا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر کیوں ہے، یہ آیات تفصیل سے آتی رہیں گی۔ خواتین حضرات، بہت سارے بہت اہم اور بہت حساس موضوعات ہیں جن پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب 13 برس مکہ مکرمہ میں مسلمان اذیتیں سہتے رہے تو جواب دینا، مقاتلہ ممنوع تھا، لیکن جب ہجرت ہو رہی ہے، ابھی مدینہ منورہ پہنچتے نہیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آتی ہے،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہیں اجازت دی جاتی ہے قتال کی، مقاتلے کی ان سے جنہوں نے تم پر ظلم کیا۔ خواتین و حضرات، یہاں بھی باتیں ہوں گی ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ کیا سلوک کرو۔ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے وہ ہم جانیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ میری خوش بختی تشریف فرما ہے کراچی میں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں خواتین و حضرات، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے آپ بیان کرتے ہیں، اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، آپ کے تعارف میں کیا کلمات ادا کروں۔ ایک دنیا کے آپ محبوب، ایک خلقت آپ کی شیدائی۔ مفتی صاحب جب بھی گفتگو فرماتے ہیں دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 190، 91 اور 92 کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیات 190 سے 192 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کوئز کے حوالے سے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کون سی سورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے نام پر ہے؟ درست جواب
ابو لہب آپ کا سگا چچا۔ سورہ لہب قرآن کریم میں موجود ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کن پیغمبر کے لیے اللہ تعالی نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ کن پیغمبر کے لیے اللہ تعالی نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ خواتین و حضرات، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیں۔ ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے 009224343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں محترم مولانا اسد تھانوی صاحب سے۔ مولانا، سمپل بات آپ کی خدمت میں، سمپل سوال، یہ آیات، ان کا بنیادی مفہوم، مرکزی خیال یہ کیا ہے جو ہم سے مخاطبت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ جب نصف ہو گئی اور دوسرا نصف شروع ہوا جی، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام شروع کر دیے۔ ٹھیک، یہ نواں حکم ہے قتال کا، جہاد کا۔ اس سے پہلے روزے کا اور تمام احکام آپ اپنے اس میں لے چکے ہیں۔ جی، اور ابو العالیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین وہ فرماتے کہ نہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم۔ یہ جو آیت ہے وہ جہاد کے لیے پہلی اجازت اللہ تعالیٰ نے 13 برس مکے کے ظلم کے بعد مدینہ منورہ میں جو اسلامک اسٹیٹ قائم ہو رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم میں یہاں پہلی مرتبہ آئی۔ اچھا، قرآن پاک میں یہاں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا مفسرین نے ایک حدیبیہ کے واقعے سے بھی اس کو جوڑا ہے کہ 6 ہجری میں، جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں بیان کیا، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین عمرے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو حدیبیہ، جس کو اب شمیسیہ کہتے ہیں، یہاں کافروں نے روک لیا، آگے بڑھنے نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور غلام، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے لیے مکہ بھیجا اور وہاں پھر یہ افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، خدا نخواستہ۔ اس پہ پھر بیعت رضوان ہوئی جو قرآن پاک میں پوری تفصیل موجود ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ معاہدہ ہوا مکے کے کافروں سے کہ سن 6 ہجری کے ذی قعدہ میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جائیں اور عمرہ نہ کریں، اور اگلے برس ذی قعدہ میں تشریف لے آئیں اور عمرہ کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ ذی قعدہ جو ہے اشہر حرم میں سے ہے، وہ ہے نا کہ ان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب سے ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا، جب سے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، ہم نے گنتی کے لیے 12 مہینے مقرر کیے، اور وہ 12 مہینے قمری مہینے، چاند کے مہینے، منها 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، تینوں متواتر، اور ایک رجب کا مہینہ، چونکہ اس میں بھی لوگ عمرے کے لیے آتے تھے۔ تو عربوں میں ان 4 مہینوں میں کشت و خون کو اور قتال کو موقوف کر دیا جاتا تھا تاکہ عمرے کے لیے آنے والے مسافر اور حج کے لیے اور واپس جانے والے مسافر امن کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس پہنچ چکے۔ تو یہ بھی ذی قعدہ کا واقعہ ہے۔ تو اب جب اگلے سال ذی قعدہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کے لیے تشریف لانے لگے مکہ، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں کفار مکہ بدعہدی نہ کرے۔ 13 برس ان کے مظالم اور بدعہدیوں کو صحابہ کرام، مکے کے رہنے والے تمام وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان کی زیادتیوں کو جانتے تھے، ان کی بدعہدیوں کو جانتے تھے، ان کی جو عہد خلافیاں ہیں ان کو جانتے تھے۔ تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جا تو رہے ہیں، پہلے تو شمیسیہ پہ اور حدیبیہ پہ ہمیں روک دیا تھا، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکے جائیں اور وہاں قتال شروع ہو جائے۔ تو اس پہ پھر قرآن پاک اس آیت سے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ اب یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو،
معلوم ہوا کہ قتال جو ہے وہ اللہ کے لیے کیا جائے گا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، سبحان اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگا، ذاتی غرض کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، رشتہ داروں کے اپنے فائدے کے لیے وہ جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد وہ کہلائے گا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جیسے مسلمانوں کے کمانڈر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا۔ تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ کی قید لگا دی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ اگر وہاں جانے کے بعد قتال کا موقع ہو جائے اور لوگ جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو تم حرمت ذی قعدہ کے خیال میں نہ رہنا، تم حرمت کعبہ اور حرم کی حرمت کے خیال میں نہ رہنا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اگر وہ تم سے قتال پہ تیار ہو جائیں تو تم بھی جواب میں قتال پہ تیار ہو جائیں۔ ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھنا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ میں حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے جب بھی کسی کمانڈر کو مجاہد کو بھیجتے تھے تو کہتے دیکھو بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، جو سوما اور گرجا میں کوئی اور عبادت خانے میں بیٹھا ہے اس کو قتل نہیں کرنا ہے، درختوں کو جلانا نہیں ہے، آبادیوں کو خراب نہیں کرنا ہے، صرف ان لوگوں سے قتال کرنا ہے جو جواب میں تمہارے سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں اگر ان کی مدد کے لیے کوئی لوگ آئے ہوئے ان کے ساتھ یقیناً قتال کیا جائے گا۔ اب یہ قرآن پاک میں ولا تعتدوا کی آیت اللہ جل جلالہ نے اس میں بڑھا دیا۔ علماء نے لکھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے کی، یعنی اس زیادتی کے اوپر مثلا قتال ہے، آپ بھی تلوار چلا رہے ہیں وہ بھی تلوار چلا رہا ہے، لیکن مسلح کرنا، کسی ناک کاٹنا، کان کاٹنا، کسی کی شکل کو بے شکل کرنا، فرمائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذاتی انتقام سامنے نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِہَا، کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی جواب میں اس کے ساتھ وہی زیادتی کر سکتے ہو جو اس نے کی ہے، اس زیادتی پہ زیادتی نہ کی جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تم بھی جواب میں اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس کی، اس زیادتی پہ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں ایک جگہ آیات ہیں، یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زیادتی مت کرنا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی مت کرنا، جتنا کوئی تمہارے ساتھ قتال کرے اتنا ہی تم قتال کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرما رہا۔ میں ذرا مفتی صاحب کو لاتا ہوں گفتگو میں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ترتیب ہے جس حوالے سے اور جس تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی یہ آیات آ رہی ہیں جسے ہم ابواب البر کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر گفتگو کے ساتھ ساتھ پچھلی آیت سے اس آیت کو جوڑتے ہیں۔ حج پر ہم نے کل بھی تفصیل سے بات کی تھی اور ہماری خوش قسمتی کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے۔ یسألونک عن الأہلہ پہ کل ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اب پچھلی آیت سے اور بلکہ آیات سے ہم اگر اس کو جوڑیں ایک دم یہ بات آ رہی ہے سامنے، شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک اشارہ دیا تھا اس جانب کہ مفسرین کی ایک جماعت یسألونک عن الأہلہ کے اہلہ کے ساتھ اس آیت کو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم کو جوڑتی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اہلہ جو کہ مہینوں کے معنی میں بھی لفظ ہلال کو کی جمع کو وہ مہینوں کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر بھی انہی اشہر حرم جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کی بابت پوچھا گیا تھا، اس کے احکامات کا، اور اس کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ اس میں اس کی حرمت برقرار ہے جیسا کہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ البتہ اس حرمت کا اگر کوئی اور اس حرمت کو پامال کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا تو دفاع میں مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوگا، اور وہ اگر یہ حرمت کی پامالی پھر مسلمانوں کی جانب سے نہیں سمجھی جائے گی بلکہ جس نے اول اقدام کیا ہے اور جس نے حرمت کو پامال کیا ہے یہ گناہ اسی کے سر ہوگا۔ تو اس سے تو یہ آیت اہلہ کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جڑتی ہے۔
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً پوچھنے والوں کا مقصود یہی ہو. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں مفسرین کی جمہور مفسرین جو ہیں وہ اس کے فوراً بعد قل ہی مواقیت للناس والحج کو اس کا جواب جب قرار دیتے ہیں تو وہاں پر سوال وہی بنتا ہے جو عام تفسیروں میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے اور شاید اس سے متعلق کچھ ان کے اوہام اور ان کے خیالات اور تصورات اور یا پھر اس سے متعلق کچھ احکامات شرعیہ کا پوچھا ہے. یہاں پر یہ جو آیت شروع ہوئی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابواب بر کا بیان جاری ہے اور اس میں جہاد کا ذکر سورہ بقرہ کی اس ترتیب پر، جس ترتیب پر ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں، اس میں پہلی دفعہ سامنے اس تعبیر میں سامنے آیا ہے جہاں قاتلو کے امر کے صیغے کے ساتھ مسلمانوں کو باقاعدہ لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. مگر قرآن پاک کی تعبیرات کی احتیاط اور قرآن پاک کا اپنے تمام شرائط کو ملحوظ رکھنے میں جو ایجاز اور اختصار ہمیشہ قرآن کے پیش نظر رہتا ہے، اس کو یہاں بھی ملاحظہ فرمائیے. جیسا کہ ابھی حضرت مولانا اسد تھانوی صاحب نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ کی قید لگا کر قتال کو خاص کر دیا اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ، اور قتال کو خاص کر دیا اللہ جل شانہ کے احکامات کے نیچے کہ قتال کرو مسلمانوں مگر فی سبیل اللہ ہو، وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھینچی گئی حدود کے اندر ہو، اس سے باہر کوئی قتال نہ ہو، ورنہ وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا. اور پھر دوسری بات جو یہاں پر اس آیت کے شان نزول میں جو چیز آپ نے ذکر فرمائی صحابہ کرام کے اور 6 ذی القعدہ کے اس معروف 6 ہجری کے اس معروف واقعے کے ساتھ جو ذی القعدہ کے مہینے میں پیش آیا، وہاں صحابہ کرام کے حزم اور احتیاط اور ان کے تقوی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں ان کی جو حساسیت اور نزاکت کا خیال، اس کا ذکر یہاں پر بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام کو مشرکین مکہ سے ذاتی اور نجی اور انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کی تکالیف پہنچی تھی. ان کے مال اور اموال کو نقصان پہنچایا گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وعدہ خلافی اور ان کے لوگوں کو ان تک نہ پہنچنے دینا اور ان کے پہنچے ہوئے لوگوں کو واپس نہ آنے دینا جیسے واقعات پیش آ چکے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کو ایک دفعہ لوٹایا جا چکا ہے ان کے دروازے سے مکہ مکرمہ کے، اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. اس کے باوجود صحابہ کرام کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم اگلے سال آئیں اور انہوں نے ہم سے طے کر لیا ہے کہ اگلے سال عمرے کی اجازت ہوگی، مگر اگر انہوں نے حسب سابق ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی تو پھر ہمیں اشہر حرم میں، ہمیں حرمت والے مقدس مہینوں میں کہیں سے لڑنا نہ پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے اس کے نتیجے میں. اس شان نزول میں آپ دیکھیں تو صحابہ کا یہ سوال یا ان آیات کا ان کا آنا ان کے تقوی پر اور اللہ تعالیٰ سے ان کے ڈرنے پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھنے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے. دوسری بات جس پر بڑی ضرورت ہے بات کرنے کی، آیت میں آگے کہا گیا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز مت کرو. اجازت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بے پرواہ ہو جاؤ، اور اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں کتنی باریکیوں کے ساتھ دی گئی ہیں، اور جس کی اس آیت کو کھولا گیا ہے کہ تم لوگ اس سے نہیں، جو لڑتے نہیں، جو ان کے اول تو ان کے بوڑھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے گھروں کو آگ نہ لگاؤ، ان کے باغات کو مت کاٹو، ان کے پانی کو بند مت کرو، پانی کو زہریلا مت کرو، اور اس کے بعد جو لڑ نہ رہا ہو مذہبی پیشواؤں کو، ان کے راہبوں کو، جو ان کے گوشہ نشین لوگ ہیں، جو جنگ کے اندر حصہ نہ لیتے ہوں اور ان کا ایک مذہبی تقدس ہو ان کے معاشرے میں، ان کو نشانہ مت بناؤ. یہ قتال کی وہ قتال جو قتال کی عبادت گاہوں کا جی اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ فراہم کرو، کو تحفظ ان کی عبادت گاہوں کا تقدس یا ان کی عبادت گاہوں کو جو کی حفاظت وہ تمہارے ذمہ. یہ ساری تفصیلات کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کی مشروط اجازت دی جا رہی ہے. اور چونکہ یہاں پر اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کی بات ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پر تم انہی کے اگر وہ ابتدا کریں گے اور وہ اقدام کریں گے تو تمہیں اس کی اجازت ہے. لیکن آیت کے چند الفاظ دیکھیے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ تم سے لڑ رہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اپنے حد سے تجاوز نہیں کرو گے، تم آگے نہیں بڑھو گے. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے
قتال کی اجازت کی آڑ میں تم ان پر ہاتھ نہیں ڈالو گے اور قتال کی اجازت کی آڑ میں تم عام قتل عام نہیں کرو گے، بلکہ جو خاص اجازتیں ہیں جس طریقے سے اس طرح کرو گے۔ اور پھر واضح فرما دیا گیا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ تمہیں جو قتال کی اجازت ہے یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کا دین بلند کرنے کا شوق اسی کو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تجاوز کیا تو میرے محبوب بننے کی پھر کوئی صورت نہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو سند قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ یہ آیت اپنی شرائط کے ساتھ اتنی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، اور آج کے مسلمانوں کے لیے، اور آج دین کا کام، دین کی محنت کرنے والوں کے لیے، اور آج دین کو غالب اور نافذ دیکھنے کی تمنا کرنے والوں کے لیے ایک بہت اہم ترین آیت ہے، جس کو اپنی تمام شرائط اور اپنی تمام جزیات کے ساتھ اس کو پڑھنے کی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھانوی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا کہ جس درد کا آپ نے اظہار کیا، مفتی صاحب اور تھانوی صاحب، یہاں مخاطبت اور کس تعلق سے ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کفار قریش ہیں، مشرکین ہیں، ان کے تعلق سے کہ وہاں بھی تم زیادتی نہیں کرنا، اللہ پسند نہیں کر رہا۔ آج میرا کلمہ گو بھائی ہے، ذرا سا مسلک کی اختلاف ہو جاتا ہے، مقاصد ہمارے ایک ہیں، منزل ہماری ایک ہے، قرآن ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، ہر چیز ایک ہماری، پھر جو تشدد، آج میں سامنے والی کی بات برداشت نہیں کرتا، امام بارگاہوں میں، مساجد میں بم دھماکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں آج کیا پیغام دے رہی ہے تھانوی صاحب؟ انیس صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور جو گزشتہ 30-40 برس سے یہاں ایک قانون کی عملداری ختم ہے، اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے نا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسجدیں، صومعہ، مندر اور سائناگوگ سب کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، سب کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ۔ جی ہاں، اپنے ذکر۔ تو کسی بھی اسلامی مملکت میں کسی کا بھی عبادت خانہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا عبادت خانہ ہو، اس کی اسی طرح احتیاط کی جائے گی جیسے مساجد کی جائے گی۔ یہ جو مسلکی بنیادوں کے اوپر مساجد میں یا مدارس میں یا امام بارگاہوں میں کیا جا رہا ہے، یہ تو صریح کفر ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیرامیٹرز جو اسلام نے متعین کیے ہیں یہ اس سے باہر کی بات ہے، یہ اس سے اندر کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری ہے حکومت کی۔ حکومت نے قانون کی عملداری کو ختم کر دیا۔ اس ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہے، چھوٹے کے لیے قانون ہو رہے، بڑے کے لیے قانون ہونے۔ گزشتہ 7-8 برسوں میں ایک آدمی کو بھی پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا۔ اس کراچی شہر میں 10 آدمی روز اور 300 آدمی ماہانہ قتل ہو رہے ہیں۔ آپ 300 کے مقابلے میں 300 آدمیوں کو لٹکائیں، امن ہو جائے گا۔ تیزاب جو بچیوں پہ پھینکنے والا آدمی ہے، قصاص میں اس کے اوپر آپ تیزاب پھینکیں، تیزاب پھینکنا بند ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں قصاص نہیں ہے، قانون نہیں ہے، قرآن کے احکام پہ عمل نہیں ہے، رسول اللہ کے فرامین پہ عمل نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا دردناک پہلو ہے کہ اس پہ تو اگر آپ پروگرام بھی کریں تو بات پوری نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، بنیادی کام جیسے آپ نے فرمایا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں دیکھیے قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائے 13 برس کے پرسیکیوشن کے بعد، 13 برس کے ظلم کے بعد، 13 برس تک ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو تکالیف دی گئی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، مال ضبط کر لیا گیا، ان کو انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، ان کو مجبور کیا گیا، حبشہ ہجرت کر کے فیملیوں کے ساتھ چلے گئے، مدینہ ہجرت کر کے تمام لوگ وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وَلَا تَعْتَدُوا، اور میں زیادتی مت کرنا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس نے زیادتی کی اتنی کر سکتے، اس سے آگے مت بڑھنا۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم کافروں کے اور مشرکین مکہ اور 13 برس تک ظلم اور عدوان کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ مسلمان بھائی جس نے کل، میں آپ اجازت دیں تو میں حدیث پڑھوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اور ایک مسلمان نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں کسی کافر کے ساتھ لڑ رہا ہوں
اور وہ کافر میری تلوار سے نکل کے درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے یا نیچے گرتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب اس کی جان تم سے معمون ہو گئی. اب اگر تم نے اس کے اوپر تلوار چلائی تو تم اس کی جگہ ہو جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ ہو جائے گا. اللہ. یعنی اس نے کلمہ حالانکہ حضرت اسامہ بن زید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید کے بیٹے، جن کو جناب رسول اللہ نے بیٹے اور پوتے کی طرح محبت کی اور زید بن محمد کہلانے لگے تھے، ان کا بیٹا اسامہ جو رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی، کسی جنگ کے اندر، کسی جہاد کے اندر کسی ایک آدمی کو قتل کر رہے، اس نے کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا کہ اے اللہ کے رسول، اس جہاد میں وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا، جب اس کو مارنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ اپنی جان بچانے کے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا قلب چیر کے دیکھا تھا؟ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کا خون معمون ہو گیا. اور اس جو میں نے پہلے حدیث آپ کو بتائی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے درخت کے پیچھے جا کر کلمہ پڑھ لیا یا زمین پہ گرنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور پھر تو نے اس کے اوپر زیادتی کر دی تو اس کی جگہ ہو گیا اور وہ تیری جگہ ہو گیا. یہ جو اسلام کے آفاقی اصول ہیں، ان کی روشنی میں جب آپ اس معاشرے کو دیکھتے ہیں جہاں مسلمان ہے عبداللہ عبد الرحمان کو قتل کر رہا ہے، عبد الرحمان عبداللہ کو قتل کر رہا ہے، اور قرآن کریم پڑھ رہے ہم، اور انما المؤمنون اخوہ کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، اور وہاں ایسے معاملات، یہاں پر بات ہو رہی ہے کفار کے تعلق سے، مشرکین کے تعلق سے، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، ظلم کیے، تمہارے ظلم 13 برس تک ظلم کیے. جی ان کے ظلم سے مسلمان خواتین کے حمل ضائع ہو گئے. جی مسلمان لوگوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حبشہ ہجرت کرنی پڑی، حبشے وہاں گئے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں آج چل رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بالکل. مسلکی اختلاف کو مخالفت نہ بنایا جائے، معمولی اختلافات. مسلکی اختلاف تو دور کی بات ہے. اس مملکت الہیہ پاکستان میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری. جی بالکل. اور اس کی جان اسی طرح معمون اور معصوم ہے جیسے ایک مسلمان کی جان معصوم اور معمون. مندروں کی اور گرجوں کی اسی طرح حفاظت کی جائے گی جس طرح مساجد کی. اچھا، میں ایک بات آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں. بات یہ ہے کہ عام جو آدمی ہے مسلمان عبداللہ اور عبد الرحمان جو ان معاملات میں، اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. ہم نے اس کو اسکول میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا، ہم نے کالج میں اس کو اس کی مادری زبان میں حدیث نہیں پڑھائی، فقہ نہیں پڑھایا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. وہ تو ابا کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. ابا جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا، وہ بھی جمعے کی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا کیا ہے، میری زندگی کے تقاضے کیا ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جی اسے کچھ نہیں پتا کیونکہ اس نے خود کچھ نہیں پڑھا. لیکن اس کو پڑھایا نہیں گیا. ایک تو ہمارے معاشرے نے، ہماری حکومت نے، ہمارے نظام تعلیم نے، وہ اس کا مجرم اور ذمہ دار ہے، اس نے اس کو پڑھایا نہیں پڑھایا. اور جب اس کی عمر آئی، وہ والی عمر کے جس میں اسے خود کچھ پڑھنا چاہیے تھا، اس میں وہ کچھ نہیں پڑھا. اور کیا کیا اس نے؟ وہ چند مولویوں کے پاس چلا گیا اور جو مولوی صاحب نے انہیں مسلکی تعلیم دی اس پر وہ ایمان لے آیا. دیکھیے مولوی پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. جی مولوی پہ بھی آپ نے مولوی کا لفظ استعمال کیا، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. وہ عالم دین جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے، وہ اس قسم کی باتوں کی نہ اجازت دیتا ہے، نہ تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ اجازت دیں میں ایک جملے میں ایک بات عرض کروں. ایک کاشتکار کے بچے کے، نوجوان لڑکے کے ماں اور باپ میں جھگڑا ہوا. اس نے لاٹھی اتاری، ایک باپ کو ماری، ایک ماں کو ماری، دونوں مر گئے. برادری کو لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے پوچھا ارے تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے کیا کیا، میں ہل چلاتا ہوں روز، جب بیل اور گائے لڑتے ہیں میں ایک ایک لاٹھی مارتا ہوں، صحیح ہو جاتے ہیں. میں نے وہی ماں باپ پہ بھی عمل درآمد کیا. تو جب آپ بچے کو پڑھائیں گے نہیں اور اس کو تعلیم نہیں دیں گے، آپ اس کو قرآن اور حدیث نہیں پڑھائیں گے، اسلام کے اصول، تو اس کی مثال اس کاشتکار کے بچے کی طرح ہوگی کہ جیسے وہ اپنے بیل اور گائے کے ایک ایک لاٹھی مار کے صحیح کرتا ہے، ایسی ایک ابا پہ لاٹھی مار دی، ایک اماں پہ لاٹھی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو والدین کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری اور معاشرے کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری، جو ٹیکسز لیتی ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر.
کہاں ہے وہ بات؟ یہ آئیڈیل اسلامی ریاست میں یہی ہونا یہ ذمہ داری ہے، فرائض ہیں، یہ ذمہ داری ہے، اس میں دو آرا نہیں۔ مفتی صاحب اب یہ تو باتیں بہت ساری اس میں نکل کر آ سکتے ہیں اس ذیل میں کہ معاشرتوں کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، معاشرے مشکل کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں، جیسے کہ آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اس انداز سے، کہ یہ تو ان کے ساتھ ظلم جو تمہارے ساتھ ہوتا رہا، جوابی طور پر انتقامی کارروائی نہ ہو اور حدود تجاوز نہ کرو۔ اس پر تفصیلی بات تو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا انہیں قتل کرو۔ یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور پھر فتنے کو قتل سے بڑا جرم قرار دیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ ارشاد۔ جی، ذمہ داری کی بات آپ حضرات نے فرمائی اور بالکل اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ یہ میں پچھلی بات کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومتوں کی ذمہ داری یقیناً ہے اور بڑی اہم ترین ذمہ داری ان کی ہے، مگر میں عرض کروں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ سب سے بڑی ذمہ داری مذہبی پیشواؤں کی ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری مذہب کی تعلیم دینے والوں کی ہے کہ جب چونکہ انبیاء کی وراثت کے وہ مدعی ہیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ان کے پاس ہیں، معاشرے میں اگر ہم بین المسالک ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہوگا تو وہ حکومتوں کے کرنے سے نہیں ہوگا، وہ علماء کے رویوں کے نتیجے میں ہوگا۔ جب تک ہمارے ہاں معاشرے میں اشتعال انگیز تقریروں کا اور جب تک ایک دوسرے کو برملا سر عام برا بھلا کہنے کا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز پرچار اور پروپیگنڈا کرنے کا، جب تک ہم ان رویوں کو اپنی بیماری نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ان رویوں کو معاشرے میں بدامنی کی ایک وجہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوگی۔ ہمیں ہاتھ جوڑ کر تمام مذہبی پیشواؤں سے یہ عرض کرنا چاہیے اور ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ضرور جس بات کو وہ درست سمجھتے ہیں ضرور اس کی تلقین کریں، ضرور اس کی تعلیم دیں، مگر اس بات کی گنجائش چھوڑیں کہ ہو سکتا ہے ان کے افکار اور خیالات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی رائے کچھ اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بندہ کسی اور بات کو راجح اور زیادہ درست سمجھتا ہو، اس کو بھی جینے کا حق دیجئے، اس کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دیجئے، اس کی بات کے لیے بھی کوئی گنجائش چھوڑے۔ اور بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو روز قیامت ہونے ہیں، آخرت کے دن حق اور ناحق کے بہت سارے فیصلے ہونے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے رویوں کے بگاڑ نے ہماری زندگی بگاڑی ہوئی ہے، ہمارا معاشرہ بگاڑا ہوا ہے۔ ہمیں اثر نو اس پر غور بھی کرنا ہوگا اور نئے رویے نئی نسلوں کو سکھانے ہوں گے اور ان کو بتانا ہوگا کہ فقط اختلاف کی بنیاد پر کوئی بات جو ہے وہ قابل گردن زدنی جرم نہیں ہوتا، اس کی بنیاد پر کسی کی جان پر، کسی کے مال پر، کسی کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا۔ جان لینا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو ایسا ضرر پہنچانا جس ضرر کا انسان کو حق نہ ہو کسی کو پہنچانے کا، اور اس کا حل اور طریقہ یہی ہوتا کہ ہم لوگ اس دین کے بنیادی اصولوں کے اوپر اور ایک صالح اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی محنت اگر کر رہے ہوتے تو خود بخود اس صالح معاشرے سے وہ قیادت ابھر کر آتی جس کے ہاتھ میں نظام ہوتا اور وہ نظام قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہوتا اور نظام سزائیں دیتا اور نظام لوگوں کو انصاف فراہم کرتا۔ اس کی ترتیب الٹی ہو گئی ہے اور ہم نے وہ بنیادی محنت معاشرے کے اوپر نہیں کی اور نہیں ہو سکی اس یکسوئی کے ساتھ اور اس اتفاق رائے کے ساتھ اور اس محبتوں کے ماحول میں۔ دیکھیں دعوت کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون اور موسیٰ سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو مگر قولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا، آرام سے کہنا، ٹھنڈے انداز میں اس سے بات کرنا۔ یہ موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر اولو العزم اور پھر جن کی شدت بھی مشہور ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے فرعون جیسے جابر کے مقابلے میں جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کے مقابلے میں اس کو دعوت کا اسلوب سکھایا جا رہا ہے۔ مجھے بھی اور بھائی انیق صاحب دین کی بات آپ بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی ہمیں اپنے رویوں پر اثر نو غور کرنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہماری بات دعوت دین کے وہ تقاضے پورے کر رہی ہوتی ہے
کہ جس کو سننے کے لیے جو ماحول درکار ہوتا ہے کیا وہ ماحول پیدا کر رہی ہوتی ہے، یا ہم اپنی بات کی ابتدا میں ہی ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس میں تفریق ہو جاتی ہے، معاشرہ بٹ جاتا ہے، ادھر کے لوگ ایک طرف اور دوسری طرف کے لوگ دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اس ماحول میں بات نہیں سمجھی جاتی، نہیں سمجھائی جا سکتی، اور وہ رویہ نہیں پیدا کیا جا سکتا. تو یہ جو آیت جس پر میں بار بار آج غور کرنے کا جی ولا تعتدوا، یہ تعتدوا صرف قتال میں نہیں ہے، یہ تعتدوا ہر چیز میں دین کا اصول ہے کہ اب کسی چیز میں بھی تجاوز مت کرو، اعتداء مت کرو، بڑھو مت، حدود مت کراس کرو کسی بھی چیز کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. چاہے وہ کسی تقریر میں بھی حد تجاوز نہ کی جائے، تحریر میں بھی حق سے تجاوز نہ کیا جائے، دعوت میں بھی حق سے تجاوز نہ کیا جائے، کسی بھی چیز میں حق سے تجاوز نہ کیا جائے. قرآن پاک اس بات کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں ان حدود کے اندر رہو جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہیں، اور اگر ان حدود کے اوپر ہم رہ جائیں اور ان حدود کے اندر ہم لوگ باقی رہیں تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا، جس فتنے کو اشد من القتل کہا جا رہا ہے. فتنے کی اتنی عجیب شکلیں ہیں اور اتنی عجیب صورتیں ہیں. بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے دیکھنے کے اندر حق ہوتی ہے، دیکھنے کے اندر اس کا تقاضا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، مگر جب اس کے نتائج کا تحمل نہ ہو تو شریعت اس سے بھی روکتی ہے. کہا گیا کہ اس سے بھی فتنہ پیدا ہونے کے اندر کہ بات حق ہے، مگر حق بات بھی بسا اوقات فتنہ پیدا کرتی ہے. حق بات وہاں فتنہ پیدا کرتی ہے جہاں پر وہ بے موقع اور غلط طریقے کے ساتھ اور اپنے محل سے ہٹا کر اور اس کے بعد اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اگر وہ پھینک دی جائے، مار دی جائے سامنے سے، تو بظاہر بات تو حق ہوگی، بات تو سچی ہوگی، مگر اس سے نتیجہ وہ برآمد نہیں ہوگا جو برآمد ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں جہاں پر محمود مقاصد پیش نظر رہنے چاہیے وہاں ذرائع بھی محمود ہونے چاہیے، وہاں ذرائع بھی جو ہیں وہ درست اور حدود کے اندر ہونے چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کی گفتگو کے ذیل میں صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فرعون کا واقعہ بیان کیا. تھانوی صاحب، میں کتنا بڑا بھی داعی دین ہوں، میں کتنا بڑا بھی مبلغ اسلام ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا داعی نہیں ہو سکتا. اور جو سامنے والا ہے وہ فرعون ہے. میں جس سے مخاطبت کر رہا ہوں، دین کی بات کر رہا ہوں، وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا. تو مجھے کس طرح بات کرنی ہے؟ انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. اسی بات کو میں چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، اس پہ ہم فتنے پہ اور اشد من القتل پہ ذرا ہم کل بات کریں گے، اور میری خوش قسمتی کہ آپ کل بھی تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں، داعی دین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، داعی دین کا تو اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ اس کے قریب آئیں. ہمارے اسلام کے ابتدائی زمانے کی اگر آپ مطالعہ کریں اور تاریخ کو پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ داعی اسلام اور اسلام کو پھیلانے والوں کا کردار ایسا تھا، ان کا اخلاق ایسا تھا کہ ان کا اخلاق اور کردار دیکھ کر یہ تمام لوگ اسلام کی طرف آئے. یہ ملائیشیا کا علاقہ، یہ انڈونیشیا کا علاقہ، یہ افریقہ کے بہت سارے ممالک، وہاں کوئی جنگیں نہیں ہوئی. یہ تمام کیسے مسلمان ہوئے؟ مسلمان تاجروں کے اخلاق سے، عام آدمی کے اخلاق سے. مسلمان تو ایک عام مسلمان جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے معاملات، اس کا لین دین، اس کا اخلاق، تمام چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرے. ٹھیک. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے ہیں وہ کسی نظم و ضبط میں پابند نہیں ہے، کوئی اسلامی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی پیرامیٹرز کے اندر پابندی کرنے کی ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے، شریعت کا نفاذ نہیں ہے. تو ایک بے لگام ایک معاشرہ ہے. قتل ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ملاوٹ ہے، کم تولنا ہے. کون سی ایسی برائی ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں اور وہ آپ کو ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں نہیں نظر آئے گی؟ اور حکومت وقت آنکھیں بند کیے ہوئے سوئے ہوئے. مولانا کاکا خیل نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ذمہ دار علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، علماء کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن یہ جو قابل اعتراض تقاریر کی جاتی ہیں، یہ جو قابل اعتراض کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ جو کسی بھی ایک مسلک کے بڑے لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، زبانی یا تحریری طور پر حکومت کو اس پہ گرفت کرنی چاہیے.
حکومت پکڑ کے جیل میں ڈالے، سزا دے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل حکومت اپنی ذمہ داری پوری کہ کرے۔ حکومت کی ترجیحات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، انہوں نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار بس اس میں مذہب اور مذہبی معاملات کو ایک کھلا ہوا چھوڑ دیا ہے، کھلا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ اور ان کی تقاریر سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیسے بیان ہوتے ہیں بے دریغ۔ لیکن جیسے آپ نے بات فرمائی تھی کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہاں ہیں یہ ذمہ داریاں؟ جنہیں زمین پہ ہم اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا حکم دیں گے، نیکی کا پرچار کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ کیا مسلمان حکمران یہ کر رہے ہیں؟ کہاں برائی سے روک رہے ہیں، کہاں، بلکہ برائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا یہ بات کہ ہمارے گناہوں، ہماری بربادیوں کی ایک بڑی وجہ ہمارے حکمران بھی ہیں، اسلامی ریاستوں کے حکمران۔ یہ زمینوں پہ ناجائز قبضے، یہ تمام یہ جتنی بھی سب حکومتی ارکان، پارلیمنٹ کے ممبر، وزراء، سب اس کی پشت پناہی پہ ہیں۔ غریب آتے ہیں، امیر ہو کر جاتے ہیں۔ پہلے لوگ کیسے آتے تھے اور کیسے جاتے تھے؟ ہمیں ممتاز دولتانہ بھی یاد ہیں، ہمیں نواب زادہ لیاقت علی خان بھی یاد ہیں، نواب زادہ نصر اللہ خان بھی یاد ہیں۔ عمرہ تھے، واپس گئے تو غریب ہو کے چلے گئے سیاست میں خدمت کر کے۔ آج نواب زادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ان کے بچوں نے ایک فلیٹ نما مکان میں ٹوٹے پھوٹے اس میں زندگی گزاری ہے۔ یہ رول ماڈل ہیں سیاست کے لیے، لیکن آج رول ماڈل کچھ اور ہوئے، یعنی اور سے اور ہوئے جاتے ہیں۔ معیار وفا، تھانوی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کل کے ونر کا۔ اس عرصے میں کل کا سوال دہراتا ہوں اور آج کے سوال کو بیان کروں گا۔ کل کے سوال کا درست جواب وہ بتاؤں گا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کون سی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے نام پر ہے؟ درست جواب ابو لہب، سورہ لہب ہم جانتے ہیں 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اور ابو لہب کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا، جس کے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کن پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ 3 آپشنز، حضرت داؤد علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ تھانوی صاحب، کل کے ونر کون ہیں؟ جی، آج یہ خوش نصیب ونر ہیں حیدرآباد سندھ سے محمد عمران میمن۔ محمد عمران میمن صاحب حیدرآباد سندھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ۔ میں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کا بڑا شکر گزار، تھانوی صاحب کا بہت شکر گزار، اور ایک اعلان جو میں نے کل بھی کیا تھا آج میں دوہرا دیتا ہوں۔ آپ کے سوالات اسکائپ کے ذریعے بھی ریکارڈ آپ کرا سکتے ہیں۔ ہماری جو اسکائپ کی آئی ڈی ہے وہ اسکرین پر آ رہی ہے، نوٹ فرما لیجئے، payam.subh1 PAYAM.SUBH صبح A1۔ خواتین حضرات، اپنے سوالات ریکارڈ کروائیے جنہیں ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ انیق احمد کو اجازت، جہاں بات آج رکی ہے کل وہیں سے بات شروع ہوگی۔ خدا حافظ۔